آمنہ کا تعلق متوسط طبقے سے تھا۔ اس کے والد عبدالقیوم کی کریانے کی دکان تھی۔ وہ انتہائی پرہیزگار، متقی اور نیک انسان تھے۔ آمنہ کی ایک بہن ہنا اور ایک بھائی یاسر تھا۔ وہ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی اور گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ ہنا کی شادی ہو چکی تھی۔ اس کے میاں کا اپنا بزنس تھا۔ وہ اپنے گھر میں خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی، جبکہ آمنہ کی منگنی ہو چکی تھی۔ البتہ یاسر کا کہیں بھی رشتہ طے نہیں ہوا تھا۔ یاسر کا کہنا تھا کہ پہلے آمنہ کی شادی ہو جائے، اس کے بعد وہ شادی کے متعلق سوچے گا، کیونکہ کچھ عرصہ قبل ہی اس کی ایک اسٹور پر جاب لگی تھی اور وہ ابھی کمانا چاہتا تھا۔ آمنہ کی منگنی اس کے تایا زاد ظفر سے 2 ہفتے قبل ہی ہوئی تھی۔ ظفر ایک دراز قد جسم کا مالک تھا۔ اس کی آنکھوں میں لومڑی کی آنکھوں کی طرح چمک اور مکاری تھی۔ اس کے سر کے سامنے کے بال اڑے ہوئے تھے۔ اس کی داڑھی تو نہیں تھی، لیکن مونچھیں بڑی بڑی اور دونوں طرف سے مڑی ہوئی تھی۔ مجموعی طور پر وہ مناسب شکل و صورت کا مالک نوجوان تھا۔ اس کی 2 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ وہ بہن بھائیوں میں بڑا تھا۔ اس کے باپ کی الیکٹرانکس کی دکان تھی۔ وہ اپنے والد کے ساتھ ہی دکان پر بیٹھتا تھا۔ وہ ایک بد مزاج، انا پرست اور دل پھینک انسان تھا۔ مڈل سے آگے وہ نہ پڑھ سکا تھا، کیونکہ اسے تعلیم سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے والد نے اسے اپنے ساتھی کام پر لگا لیا تھا۔ ظفر کی کئی لڑکیوں سے دوستیاں تھیں، جن سے وہ اکثر فون پر باتیں کیا کرتا تھا۔ جن لڑکیوں سے اس کی دوستیاں تھیں وہ دوسرے شہروں میں رہتی تھیں، کوئی لاہور، کوئی کراچی تو کوئی فیصل آباد۔ ان سب سے اس کی دوستی سوشل میڈیا کے ذریعے ہوئی تھی۔ اسے اس چیز سے کوئی غرض نہیں تھی کہ کس لڑکی کا تعلق کس شہر سے ہے۔ وہ تو اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے ان سے باتیں کرتا رہتا تھا، ورنہ اسے کسی لڑکی سے محبت نہیں تھی۔ اسے اگر محبت تھی تو صرف آمنہ سے۔ وہ کبھی کبھار ہی چاچا کے گھر جاتا تھا۔ آمنہ اس کے سامنے نہیں آتی تھی۔ وہ جب بھی چاچا کے گھر جاتا تو آمنہ اسے پردہ کرتے ہوئے فوراً اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ ظفر ہی کیا، اگر اس کا کوئی اور کزن بھی آتا تھا تو وہ اس سے بھی پردہ کرتی تھی۔ ظفر کو یاد تھا کہ جب اس نے آمنہ کو آخری بار دیکھا تھا تو اس کی عمر 21 سال تھی اور وہ بے حد خوبصورت تھی۔ آمنہ کے حسن کا ایسا سیر اس پر طاری ہوا تھا کہ اسی روز سے وہ آمنہ کو پسند کرنے لگا تھا، یعنی اسے پہلی ہی نظر میں محبت ہو گئی تھی۔ گو ظفر کی جتنی بھی لڑکیوں سے دوستیاں تھیں وہ بھی کم خوبصورت نہ تھی۔ ہر لڑکی حسن و جمال، رہن سہن اور مرتبے میں ایک دوسرے سے سبقت رکھتی تھی، لیکن ظفر کی نظر میں آمنہ ان سب سے جدا تھی۔ اس کی خوبصورتی اس کے دل میں ایسے گھر کر گئی کہ اس نے آمنہ کا ہاتھ مانگنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ اس نے اپنے والدین سے بات کی کہ وہ آمنہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے کہنے پر اس کے والدین اس کا رشتہ لے کر آمنہ کے گھر گئے تھے۔ آمنہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سلجھی ہوئی پر اعتماد لڑکی تھی۔ اس کا چہرہ شفاف آئینے کی طرح تھا۔ سادگی میں بھی وہ بے پناہ حسین دکھائی دیتی تھی۔ وہ میٹرک سے آگے نہیں پڑھ سکی تھی، لیکن اسے مذہب سے کافی حد تک لگاؤ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اللہ نے عورت کے لیے کیا حدود مقرر کی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پردے کی بے حد پابند تھی۔ اس کی امی نے اس سے ظفر سے شادی کے بارے میں سوال کیا تو وہ سر جھکا گئی تھی۔ پھر اس نے فرما بردار بیٹی کا ثبوت دیتے ہوئے بس یہی کہا تھا کہ وہ اس کا رشتہ جہاں کریں گے وہ اس پر راضی ہے۔ چنانچہ کچھ ہی روز کے بعد اس کی ظفر کے ساتھ منگنی ہو گئی۔ ظفر منگنی ہونے پر بے حد خوش تھا۔ اس کی دلی مراد جو پوری ہو رہی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد آمنہ اس کی شریک حیات بن کر اس کے گھر میں آ جائے گی۔ یہ سوچ کر اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ منگنی کے 3 ہفتے بعد ظفر کی امی نے بریانی بنائی۔ وہ ظفر کے چھوٹے بھائی کو آمنہ کے لیے بریانی بھجوا رہی تھی، لیکن ظفر نے کہا کہ وہ آمنہ کے گھر بریانی دے آتا ہے۔ اس کا اصل مقصد آمنہ کو دیکھنا تھا۔ وہ جب آمنہ کے گھر پہنچا تو بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا، شاید کوئی باہر گیا تھا اور دروازہ بند کرنا کسی کو یاد نہیں رہا تھا۔
ظفر جھجکتے ہوئے گھر میں داخل ہوا اور اس نے گلا کنگھار کر اٹکتے ہوئے لہجے میں پکارا، آمنہ۔ آمنہ اس وقت سین میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ اس نے جب ظفر کی آواز سنی تو اس نے نہ صرف جھاڑو کو ایک طرف پھینک دی، جلدی سے قریب چرپائی پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھا اور بجلی کسی تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ظفر کو اس کا ایسا کرنا برا لگا تھا، وہ تو اس کا دیدار کرنے آیا تھا، لیکن وہ اس کی آواز سنتے ہی اس کی طرف دیکھے بغیر اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ ظفر نے سوچا کم سے کم آمنہ ایسے سلام تو کر سکتی تھی، آخر وہ اس کا منگیتر تھا، لیکن آمنہ نے ایسا نہیں کیا تھا، جس سے اس کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے۔ عین اسی لمحے اس کی چاچی کچن سے برآمد ہوئی، شاید انہوں نے ظفر کی آواز سن لی تھی۔ السلام علیکم چاچی جان۔ چاچی کو دیکھتی ہی اس نے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا، کیسے آنا ہوا؟ آمنہ کی امی نے سلام کا جواب دینے کے بعد خوش اخلاقی سے پوچھا۔ چاچی جان، دراصل آج امی نے بریانی بنائی تھی تو میں وہی دینے آیا تھا، ظفر نے دل گرفتگی سے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اس نے برتن چاچی کی طرف بڑھا دیا۔ ماشاءاللہ، اچھا تم بیٹھو، میں آتی ہوں۔ چاچی برتن لے کر کچن میں چلی گئیں اور ظفر چرپائی پر بیٹھ کر آمنہ کے کمرے کے دروازے کو تکنے لگا جو بند تھا۔ وہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب ہو رہا تھا، لیکن کافی دیر گزرنے کے باوجود وہ کمرے سے باہر نہ آئی تو اسے مایوسی نے آ گھیرا۔ اس کی چاچی نے اس کی خاصی آؤ بھگت کی تھی۔ ظفر کچھ دیر ان سے باتیں کرتا رہا، ساتھ ہی وہ آمنہ کے باہر آنے کا منتظر رہا کہ اس پری کی صرف ایک جھلک ہی دیکھ سکے تاکہ اس کے دل و نظر کو سکون مل جائے، لیکن بے سود۔ بادل نخواستہ وہ برتن لے کر اپنے گھر چلا گیا تھا۔ جب تک وہ وہاں موجود رہا، آمنہ اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ اسے آمنہ پر بے حد غصہ بھی آ رہا تھا کہ وہ اسے دیکھتے ہی اپنے کمرے میں کیوں چلی گئی تھی۔ وہ اس کا منگیتر تھا اور بہت جلد اس سے اس کی شادی بھی ہونی ہے، کم از کم اس سے چند باتیں ہی کر لیتی۔ اس میں بھلا کیا قباحت تھی؟ یہ اس کی سوچ تھی۔ آمنہ کیا سوچتی تھی وہ اس سے بے خبر تھا۔ ایک روز آمنہ اپنے کمرے کی صفائی ستھرائی میں مصروف تھی۔ اس روز زور کی آندھی چلی تھی جس سے سارا گھر مٹی سے اٹ گیا تھا۔ اس نے باقی کمروں کی تو صفائی ستھرائی کر دی تھی، لیکن اس کا کمرہ باقی تھا۔ آخر میں وہ اپنا کمرہ صاف کر رہی تھی۔ اس کی امی برتن دھونے میں مصروف تھی، ابا کام پر تھے، جبکہ یاسر گھر سے باہر تھا۔ اس کے سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ صفائی کرتے کرتے بے اختیار چونک پڑی۔ نادیہ کا فون ہوگا، اس نے دل میں سوچا۔ نادیہ اس کی بچپن کی سہیلی تھی اور اسی کے علاقے کی دوسری گلی میں اس کا گھر تھا۔ اس نے جھاڑن میز پر رکھ کر جب سیل فون اٹھا کر دیکھا، ایک انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ یہ کس کا نمبر ہے؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ چند لمحے کچھ سوچتی رہی، پھر اس نے فون سنے بغیر ہی رکھ دیا اور دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ فون بج کر بالآخر بند ہو گیا، لیکن چند سیکنڈ ہی گزرے تھے، اسی نمبر سے دوبارہ کال آ گئی۔ کون ہو سکتا ہے؟ وہ بڑبڑائی۔ پھر اس نے بادل نخواستہ کال اٹینڈ کر لی، یہ سوچ کر کہ شاید نادیہ کسی دوسرے نمبر سے کر رہی ہو، لیکن کال اٹینڈ کرنے کے بعد وہ چند لمحے خاموش رہی تاکہ دوسری طرف سے کوئی بولے تو اسے اندازہ ہو۔ اگر نادیہ ہوگی تو اس سے بات کر لے گی، اگر کوئی اور ہوا تو وہ بات نہیں کرے گی۔ دوسری طرف سے بھی خاموشی تھی۔ وہ اکتا کر فون رکھنے ہی لگی تھی کہ ایک مردانہ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ ہیلو آمنہ۔ دوسری طرف سے مردانہ آواز سن کر وہ حیران ہو گئی، ساتھ ہی اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ سب سے حیرت انگیز بات تو یہ تھی کہ اس کا نام بھی جانتا تھا۔ اسے اپنے وجود میں سنسناہٹ سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جی کون؟ اس نے پر اعتماد مگر حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ تم خود پہچان لو کہ میں کون ہوں، دوسری طرف سے شوخ لہجے میں کہا گیا۔ سوری، میں آپ کو نہیں جانتی، آمنہ نے سپاٹ لہجے میں کہا، اور ویسے بھی میں اجنبیوں سے بات نہیں کرتی، میں فون رکھ رہی ہوں۔ اگر تم نے مجھے نہیں پہچانا تو میں خود ہی بتا دیتا ہوں، اجنبی نے کہا۔ پھر وہ رک کر شوخ انداز میں بولا،
آمنہ میں تمہارا چاہنے والا، شاید تم نے اب پہچان لیا ہو۔ یہ الفاظ سن کر آمنہ کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے اور پورے وجود میں سنسناہٹ کی لہر بھی دوڑ گئی۔ دماغ میں سوالات گردش کرنے لگے کہ وہ کون ہے جو نہ صرف اس کا چاہنے والا ہے بلکہ اس کا نام تک جانتا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ ہکلائی، آپ کون ہیں اور میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ دوسری طرف سے ایک بھرپور کہکا سنائی دیا، ارے آمنہ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ میں ہوں ظفر، تمہارا منگیتر۔ یہ سن کر آمنہ کی جان میں جان تو آئی، ساتھ ہی سے ظفر پر بے پناہ غصہ بھی آیا۔ وہ پریشان ہو گئی تھی کیونکہ اس کا نمبر اس کی چند سہیلیوں اور کزنز کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ آپ نے کیوں فون کیا ہے؟ خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے پوچھا۔ اس بار اس کے لہجے میں ہلکی سی ناگواری کا تاثر تھا کیونکہ اسے ظفر کا فون کرنا پسند نہیں آیا تھا جس نے اسے پریشان کر کے اس کی جان بھی نکال دی تھی۔ تم سے بات کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ آمنہ کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے۔ سوری، میں آپ سے بات نہیں کر سکتی، آمنہ نے ناگواری سے کہا۔ کیوں؟ ظفر حیران ہوا۔ ابھی آپ میرے لیے نہ محرم ہیں، آمنہ نے وجہ بتائی۔ نہ محرم؟ ظفر کی حیرت زدہ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ جانتی نہیں ہو کہ ہماری منگنی ہو چکی ہے؟ جانتی ہوں، منگنی ہی ہوئی ہے نا، نکاح تو نہیں ہوا، آمنہ نے جواباً مضبوط لہجے میں کہا۔ اسی لیے میں آپ کے لیے اور آپ میرے لیے نہ محرم ہیں۔ میں فون رکھ رہی ہوں، برائے مہربانی آئندہ کال نہ کیجیے گا۔ سنو آمنہ، ظفر اتنا ہی کہہ پایا تھا کیونکہ آمنہ نے کال منقطع کر دی۔ اس نے فون میز پر رکھا اور اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ البتہ اس کے چہرے پر ابھی تک ناگواری کے تاثرات موجود تھے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ظفر اسے کال کرے گا، لیکن وہ حیران بھی تھی کہ اس نے اس کا نمبر کہاں سے لیا ہے۔ پھر اس نے اس سوچ کو جھٹک دیا، یقیناً اس نے اپنی کسی کزن سے ہی اس کا نمبر لیا ہوگا۔ آمنہ نے اس بارے میں اپنی امی کو کچھ نہیں بتایا تھا اور نہ ہی اس نے ضرورت محسوس کی تھی۔ اس دن کے بعد ظفر نے دوبارہ فون نہیں کیا۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ اس کی بات سمجھ گیا ہے، اسی لیے اس نے دوبارہ کال نہیں کی، لیکن اس کی خام خیالی ثابت ہوئی۔ چوتھے ہی روز جب وہ گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر آرام کر رہی تھی کہ ظفر کی کال آ گئی۔ آمنہ اس کا نمبر سیو کر چکی تھی۔ اس کا نام دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے ظفر کا نمبر اسی لیے سیو کیا تھا کہ جب وہ دوبارہ کال کرے تو اس کا نام سامنے آ جائے اور اس کی کال ہی اٹینڈ نہ کرے۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ظفر کا نام دیکھ کر اس نے کال اٹینڈ نہ کی۔ فون کی گھنٹی بج بج کر بند ہو گئی۔ چند سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ ظفر کی دوبارہ کال آ گئی اور فون کچھ دیر بجنے کے بعد بالآخر بند ہو گیا۔ تیسری بار، چوتھی بار، یہاں تک کہ پانچویں بار بھی ظفر کی کال آئی لیکن اس نے اٹینڈ نہیں کی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر ظفر نے دوبارہ کال کی تو وہ اسے کھری کھری سنا دے گی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ظفر کی کال دوبارہ آ گئی۔ کال اٹینڈ کرتے ساتھ ہی آمنہ نے ناگواری لہجے میں کہا، آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی؟ تم مجھ سے کیوں بات نہیں کرنا چاہتی؟ وہ ایک ہی بات پر اٹکا ہوا تھا۔ آپ کو بتایا تو ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نہ محرم ہیں، آمنہ نے نازیانہ لہجے میں کہا۔ آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی۔ مجھے کچھ نہیں سمجھنا، ظفر کی سپاٹ اور تحکم امیز آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ تمہیں مجھ سے بات کرنی ہوگی جب بھی میں تمہیں کال کروں۔ آمنہ حیرت کا شکار ہوئی، نہ جانے ظفر اس سے بات کرنے پر کیوں بضد ہو رہا تھا۔ تاہم اس نے کہا، کیوں؟ کیا زبردستی ہے؟ ظفر کی کھلکھلاتی آواز سنائی دی، ہاں، اسے زبردستی ہی سمجھ لو۔ تمہیں مجھ سے بات کرنی ہوگی کیونکہ تم میری منگیتر ہو اور یقین کرو مجھے تم سے شدید محبت ہو گئی ہے۔ جب تک میں تمہاری آواز نہ سنوں مجھے چین نہیں آتا، ہر وقت میں تمہیں سوچتا رہتا ہوں۔ تم نہیں جانتی یہ چند روز میں نے تمہاری آواز سنے بغیر کیسے گزارے ہیں۔ بالآخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر تمہیں کال کی، لیکن تم ہو کہ مجھ پر توجہ ہی نہیں دے رہی۔ آمنہ کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا۔ شاید اسے توقع نہیں تھی
کہ ظفر اس سے ایسے لہجے میں بات کر سکتا ہے۔ وہ کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ ظفر کی آواز سنائی دی۔ دیکھو آمنہ، میں چاہتا ہوں کہ ہم شادی سے پہلے ایک دوسرے کو سمجھیں۔ مجھے کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے، تمہیں کیا پسند ہے اور کیا اچھا نہیں لگتا۔ آخر ہم نے ساری زندگی اکٹھے گزارنی ہے۔ سوری، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ آپ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے یہ شادی کے بعد ہی بتائیے گا۔ فی الحال مجھے ان سب کے بارے میں جاننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ آمنہ نے روکھے لہجے میں کہا، میں فون رکھ رہی ہوں۔ کہتے ساتھ ہی اس نے فون بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ ظفر کا یوں کال کرنا اس سے اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ اسے اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ اگر اسے اپنے بارے میں کچھ بھی بتانا تھا تو وہ شادی کے بعد بتائے۔ شادی سے پہلے کیوں بتانا چاہتا ہے، اس نے سوچا۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ وہ اس بارے میں امی سے بات کرے یا نہ کرے۔ وہ اسی ادھیڑ پن میں مبتلا تھی اور کسی نتیجے کن فیصلے پر نہ پہنچ رہی تھی کہ اسی لمحے اسے امی کی آواز سنائی دی، آمنہ ادھر آؤ۔ آئی امی، یہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ شب و روز اپنی رفتار سے گزرتے رہے۔ آمنہ ظفر کی وجہ سے بے حد پریشان تھی۔ وہ باوجود کوشش کے اسی بارے میں امی سے بات نہیں کر سکی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ ظفر اس کی روکھے لہجے کی وجہ سے دوبارہ اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ وہ اس کی بات کو سمجھے گا، لیکن ظفر کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ وہ تو ڈیٹ بن گیا تھا۔ وہ اسی طرح روزانہ اسے فون کر کے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ جب ظفر باز نہ آیا تو آمنہ نے اس کا نمبر بلاک کر دیا۔ ظفر کا اس پر کیا رد عمل ہوگا، آمنہ کو اس کی قطعی پرواہ نہیں تھی۔ اسے جو بہتر لگا اس نے وہی کیا تھا۔ ایک روز رات کو جب آمنہ اپنے بستر پر نیم تراز کتاب پڑھنے میں مگن تھی، اس کی عادت تھی کہ وہ سونے سے پہلے کتاب کا مطالعہ ضرور کرتی تھی۔ تھوڑی دیر مطالعہ کے بعد جب اسے نیند آنے لگی تو اس نے کتاب بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھی ہی تھی کہ ٹیبل پر پڑا سیل فون تھر تھرانے لگا۔ فون کی آواز بند تھی۔ آمنہ نے سیل فون اٹھا کر دیکھا تو ایک انجان نمبر جگمگا رہا تھا۔ یہ کس کا نمبر ہے، وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ ساتھ ہی وہ کشمکش میں مبتلا ہوئی کہ کال اٹینڈ کرے یا نہ کرے۔ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ ظفر کال نہ کر رہا ہو سکتا ہے اس نے نئی سم لے لی ہو۔ وہ چند لمحے اسکرین پر جگمگاتے نام کو دیکھتی رہی۔ پھر جب فون تھر تھرا کر بند ہو گیا تو اس نے سیل فون ٹیبل پر رکھ دیا اور ٹھنڈی سانس اپنے اندر اونڈیلی۔ میں کیا کروں، کیسے ظفر کو سمجھاؤں، وہ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ منگنی کیا ہوئی تھی، ظفر کی صورت میں اس پر مصیبت نازل ہو گئی تھی۔ وہ اپنے مزاج اور اصولوں پر کسی طور انحراف نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سیل فون کی ٹون دوبارہ بج اٹھی۔ اس نے بے دلی سے سیل فون اٹھایا اور اوپن کیا۔ لکھا تھا، آمنہ، اگر تم نے میری کال اٹینڈ نہ کی تو میں بھی اور اسی وقت تمہارے گھر دیوار کود کر آ جاؤں گا، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آخر میں ظفر کا نام لکھا تھا۔ آمنہ نے ہونٹ پھینٹ لیے۔ اس کا خدشہ درست ثابت ہوا تھا۔ وہ ظفر ہی تھا جس نے نمبر بدل کر اسے کال کی تھی۔ چند سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ ظفر کا ایک اور ایسا میسج آ گیا، آمنہ، میں تمہیں کال کر رہا ہوں اور تم نے مجھ سے بات کرنی ہے۔ اگر تم نے بات نہ کی تو میں تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ کیا مصیبت ہے، آمنہ کو کوفت ہوئی۔ یا اللہ مجھے صبر دے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ آمنہ نے بے دلی سے کال اٹینڈ کرتے ہی پوچھا، آخر آپ میری بات سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ نہ سلام نہ دعا، بات کرنے کا یہ کیا طریقہ ہے؟ ظفر کی آواز اس کی سماعت میں پڑی۔ بندہ پہلے سلام کرتا ہے، اس کے بعد مزید باتیں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا نا کہ میں شادی سے پہلے آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ آمنہ ضبط کے مرحلے سے گزر رہی تھی اور جیسے لفظوں کو چبا چبا کر بول رہی تھی، لیکن آپ ہیں کہ ظفر نے درستگی سے اس کی بات کاٹ دی۔ دیکھو آمنہ، تم ایک ہی بات بار بار کر کے میرے صبر کا امتحان لے رہی ہو۔ میرے صبر کا امتحان تو آپ لے رہی ہیں۔ آمنہ نے پھر تش روی سے جواب دیا، اگر تم مجھ سے تھوڑی دیر بات کر لو گی تو اس میں حرجی کیا ہے؟
ہار جائے، آمنہ نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں ابھی ایک دوسرے کے لیے نامیرم ہیں، نکاح نہیں ہوا ہمارا۔ کیا نامیرم کی رٹ لگا رکھی ہے تم نے؟ ظفر کو تب چڑھ گئی۔ ہماری منگنی ہو گئی ہے اور کچھ عرصے کے بعد ہماری شادی ہے، پھر ہم کیسے نامیرم ہوں گے؟ ہم نامیرم ہیں، آمنہ بولی۔ یہ بات یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ منگنی کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آمنہ نے کہا ہی تھا کہ ظفر نے پھر اس کی بات کاٹ دی اور برہمی سے بولا، سنو آمنہ، آئندہ یہ لفظ مجھ سے دوبارہ نہ کہنا، اور ہاں، جب میں کال کروں تو تم نے میری کال اٹینڈ کرنی ہے، میرا نمبر بلاک نہیں کرنا۔ آپ ابھی مجھ پر حکم نہیں چلا سکتے اور نہ ہی میں آپ کے حکم کی پابند ہوں۔ خدا کے لیے میری بات کو سمجھے، ہمارا دین ہمیں بغیر ضرورت نامیرم سے بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کو میری بات سمجھنا ہوگی، ورنہ… آمنہ کہتے کہتے رو گئی۔ ورنہ کیا؟ ظفر کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اپنی بات مکمل کرو، ورنہ نتائج کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ آمنہ نے اپنی بات مکمل کی۔ کیسے نتائج؟ میں سمجھا نہیں۔